کے آئے ہیں. کیوں کہتے ہو ربی؟ ربی کا معنی میرا رب. جانتے ہو؟ پہچانتے ہو؟ جانتے ہو؟ پہچانتے ہو؟ کبھی اس سے بات ہوئی تمہاری؟ کبھی ملاقات ہوئی؟ کبھی ندا کیا آپ نے؟ کبھی بلایا اس نے؟ جان پہچان لی اور کہتے ہو میرا رب. کیا تعلق ہے تمہارا اپنے رب سے؟ اور اگر تعلق ہے ہی تو ہر طرف سے منہ موڑ کر جب سجدے میں جاتے ہو سبحان ربی تو بتاؤ تمہارا خیال کی ضرورت ہے؟ تیرا خیال کی ضرورت ہے. معلوم ہوا تیری زبان اور تیرا دل اے مومن اے بندے تیری زبان اور تیرا دل یہ دونوں متفق نہیں ہیں. زبان کچھ اور کہتی ہے دل کچھ اور کہہ رہا ہے. سوچتے کچھ اور ہو بولتے کچھ اور ہو. توڑتے کچھ اور ہو بولتے کچھ اور ہو. اندر سے کہیں اور باہر سے کہیں اور. تو یہ فرماتے ہیں ہائے افسوس کہ تو ایک دفعہ اس مالک کی طرف جس نے تجھ پہ کرم کیا اور جس کے اظہار کرم جس کے کرم کے اظہار کے لیے تم سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہو سبحان ربی. یہاں ایک بات اور بھی ہے. امام کے پیچھے بہت لوگ اپنی سورۃ فاتحہ خود پڑھتے رہتے ہیں. ہم نہیں پڑھتے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ امام ہی سب کچھ ہے. امام ہی سب کچھ ہے. اسی پر اعتماد کرو. اعتماد کرو. بادشاہ ہو علاقے کا گورنر ہو صدر ہو کمشنر ہو اور ملٹری کا سب سے آخری بڑا افسر ہو اور امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے اور صدر کی تنخواہ ہو 20 لاکھ اور امام کی تنخواہ ہو 3000. امام آگے اور صدر پیچھے. امام آگے اور حکومت پیچھے. امام آگے اور محلہ پیچھے. امام آگے اور شہر پیچھے. اور امام جب کہے اللہ اکبر سب نے ہاتھ باندھ لیا. پیچھے 100 کھنگورے کوئی لایا اگر وہ لگائے وہ رکوع میں نہ جائے تو نہ صدر جا سکتا ہے نہ غدر. اور اگر امام سجدے میں چلا جائے امام جائے سجدے اور اس کو بے شک کوئی پرواہ ہوں کہ کسی کا کمر درد کرتا ہے کہ نہیں لیکن وہ 45 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا شروع ہو جائے اور صدر بیمار بھی اس کے گھٹنے میں بھی تکلیف اور کبھی وہ نماز پڑھے کبھی نہ پڑھے لیکن امام سے ٹانچ لگی چلی گیا اور امام اس کو لے کے سجدے میں چلا گیا. اب نہ امام اٹھتا ہے نہ تسبیح بند کرتا ہے تو وہ بے شک سجدے کھبے کھانیاں مارے اور کھنگورے لگائے. مولوی صاحب جب تک سر نہ اٹھان بیچارہ ہلتا ہی ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ صدر جب دنیا کا رواج آیا تو صدر ہے. جب بندے اور خدا کے درمیان بات ہوئی تو جو آ گیا وہ صدر ہے. دنیا تیئی رائے حق اس درویش کا جو با اتفاق صاحب سے آگے کھڑا ہو گیا. حضرات وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب سجدے میں گئے امام پڑھتا ہے اللہ اکبر. امام پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ. سبحان ربی الاعلیٰ. مقتدی پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. ارے ہم پوچھتا ہوں ہم پوچھتے ہیں آپ سے کہ جب ساری نماز امام پر اعتبار کرتے ہو تو سجدے میں تسبیح کیوں پڑھتے ہو؟ اب یہاں خاموش کیوں نہیں رہتے؟ اور پھر امام سے پوچھو ارے مولانا جب ہم نے کہہ دیا کہ پیچھے امام صاحب کے اللہ اکبر تو آپ سجدے میں یوں کیوں نہیں کہتے سبحان ربنا الاعلیٰ سبحان ربنا الاعلیٰ؟ ہمارا رب کے سپورٹس میں نہیں. تو آپ سب کی طرف سے جب ترجمانی کرتے ہیں تو یہ کیوں کہتے ہیں میرا رب؟ یہ کیوں نہیں کہتے ہمارا رب؟ کیوں نہیں کہتے؟ مولوی بخیل بھی تو نہیں, یہ امام کنجوس بھی تو نہیں. قانون ہی ایسا کہ اپنا اپنا تو سبحان ربی میرا 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 میرا. کیوں؟ اہل عشق جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. اہل قرب و محبت اور رازدار لوگ رازدان جانتے وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ صرف عبادت نہیں انتہائی محبت بھی ہے. یہ صرف عبادت نہیں انتہائی محبت بھی ہے. جہاں عبادت اور محبت کی
انتہا ہوتی ہے وہ سجدہ ہے اور مقام قرب ہے. اور جب عاشق معشوق کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھلنے والا ہو تو سب کی نظر ادھر لگی رہتی ہے اور ہر ایک بولتا ہے میرا یار میرا یار میرا یار. کیونکہ محبت میں شرک ممکن ہی نہیں ہے. محبت کوئی پسند ہی نہیں. محبت واحد محب بھی واحد اور محبوب بھی واحد. فرمایا سیغہ واحد کا استعمال کرو چونکہ محبت کسی دوسرے کو قبول کرتی ہی نہیں. اب تم محبت کی انتہا کرو. اب ملاقات کے لیے دروازہ کھلنے والا ہے تو ہر ایک بولتا ہے میرا رب میرا رب میرا رب میرا رب. تو جس کی بولی اس کو پسند ہے اس کو دیدار عطا کر. سبحان اللہ. جس کی ادا اس کو پسند آئی جس کی پکار اس کو پسند آئی. درد دل سے اٹھنے والا جو دعا ہے وہ جب نور بنتا ہے منہ سے آگے نکلتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی الاعلی. درد اندر اٹھتا ہے اور درد کی چنگاریاں جب منہ میں آتی ہیں وہ ہر حرف بنتی ہیں. حرف جب زبان اٹھتی ہے تو پکارتا ہے سبحان ربی الاعلی. جس سے بلند کوئی نہیں وہی میرا رب ہے اور جس کے پاک ہونے کی انتہائی کوئی نہیں. اللہ کو جس کی ادا پسند آ جائے اسے پردہ اٹھا کے دیدار عطا کرنا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں در سجودت کا شروع گردانی ہے. افسوس کہ جب سجدے میں جاؤ تو دل بھی اسی طرح لے جاؤ خیال بھی اسی طرح لے جاؤ فکر بھی اسی طرح لے جاؤ. جس کا ذکر کرتے ہو فکر بھی اس کا کرو. حضرات آپ اور جناب رومی کا لفظ فکر کا ترجمہ جدا جدا ہے. میں آپ کو کھولا ارے سوفی صاحب اے مولانا اے میرے یار اے چول صاحب اے صوفی جی اے علی صاحب خیر میری فکر نہیں کرو فکر نہیں کرو. اور صوفیاء کیا کہتے ہیں وہ بندہ ہی نہیں جو فکر نہ کرے. وہ بندہ ہی نہیں جو فکر نہ کرے. اور ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں خیر ہے یار فکر نہ کر. ارے تم کہتے ہو نہ کر اور وہ کہتے ہیں تو بندہ ہے تو فکر کیسے نہیں کرے گا. وہ کیسے؟ فرمایا تمہارے نزدیک غم کا نام فکر ہے اور ہمارے نزدیک یاد محبوب کا نام فکر ہے. سبحان اللہ. تو تصور یار فکر ہے ذکر اور فکر جس کا نام اسی کا خیال ہے. سبحان اللہ. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ جلدی سمجھ جائیں. مجھے بعض اوقات بڑی خوبصورت مثالیں یاد آ جاتی ہیں بڑی خوبصورت. سبحان اللہ. آپ جب فون کرتے ہیں والد صاحب کو والدہ کو بیگم کو بچوں کو دوست کو مرشد کو امام کو خالو کو خالہ کو جب فون کرتے ہو گھنٹی بجتی ہے تو بتاؤ خیال کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. نہیں سمجھ میں آئی بات. خیال نہ ہوتا اس کی صورت کس طرح خیال میں آ جاتی ہے کس طرح اس کی صورت خیال میں آتی ہے. ابھی ابا حضور بولنے والے ابھی میرا مرشد بولنے والا وہ سامنے آنے والا تو خیال تو رکھ جاتا ہے. دیان ادھر خیال ادھر. آپ نے اسے انگلی پھیری ٹک ٹک کر کے چند حروف پہ چند نقطوں پہ آپ نے ضرب لگائی اور خیال کہیں دور چلا گیا. اور جہاں کے لیے آپ نے یہ چکر چلائے اور ضرب لگائی اور حروف گمائے خیال وہیں جا کے جمع ہو گیا. اس کے سوا دوسری صورت کوئی نہیں. ماں کو فون کرو تو ماں یاد آتی ہے. بیگم کو فون کرو تو بیگم کی شکل نظر آتی ہے. اور مرشد کو فون کرو تو مرشد کا ہی فرمایا تمہارا ٹیلی فون تمہارے خیال کو تیرے مرشد سے جدا نہیں ہونے دیتا. تو جب تم کہتے ہو سبحان ربی الاعلی تو خیال خدا کی طرف کیسے نہ جائے گا. سبحان اللہ. در سجودت کا شروع گردانی ہے معنی سبحان ربی دانی. حضرات اگر آگے میں نے قدم بڑھایا تو آدھ گھنٹہ ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ چوڑی تھوڑی کھانی چاہیے. اندازے سے زیادہ موسم ٹھیک نہ ہو تو کہہ ہو جاتی ہے.